اردو ٹیچر کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو ادب میں طنز و مزاح کی روایت کے حوالے سے۔ ناظرین اکرام، اس کائنات کی جو اکثر چیزیں ہیں اس میں گہری سنجیدگی پائی جاتی ہے۔ انسان کی پیدائش ہو یا موت، ستاروں کی گردش ہو یا موسم کا بدلنا، ہر چیز میں ایک گہری سنجیدگی ہے۔ لیکن قدرت نے اس گہری سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے انسان کو مسکراہٹ کی نعمت سے نوازا ہے۔ انسان ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کہکہا لگاتا ہے، اور ان چیزوں کے ذریعے کائنات کی جو گہری سنجیدگی ہے اس کے نتیجے میں تخلیق ہونے والی بوریت کی شدت کو کم کر دیتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اسی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے، بوریت کی شدت کو ختم کرنے کے لیے طنز و مزاح بھی سامنے آیا۔ طنز و مزاح کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ اس سے انسان کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، کہکہا لگاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے معاشرے میں جو خامیاں ہوتی ہیں، ناہمواریاں ہوتی ہیں، ان کو بھی ختم کرنے کا ایک محرک پیدا ہو جاتا ہے۔ انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور ان غلطیوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اردو ادب میں طنز و مزاح کی بات کی جائے تو جس طرح اردو ادب کا آغاز ہی شاعری سے ہوا، یعنی شروع میں جو مثنویاں لکھی گئی، خاص کر مذہبی مثنویاں، جس سے اردو ادب کا آغاز ہوا، اسی طرح طنز و مزاح کا آغاز بھی شاعری سے ہوا۔ اور جس زمانے میں طنز و مزاح کا آغاز کیا گیا، یہ وہ دور تھا جب مغل سلطنت زوال کی طرف جا رہی تھی، اور زوال پذیر ہونے کی وجہ سے معاشرے میں ناہمواریاں بڑھ رہی تھی۔ اور ظاہر ہے جب ناہمواریاں بڑھ جائے تو ایک ادیب کو ان کا احساس ہو جاتا ہے، اور پھر ادیب ان ناہمواریوں کا تذکرہ اپنی شاعری یا نثر میں کرتا ہے۔ یہی حال طنز و مزاح کی ابتدا کا تھا۔ ابتدا میں جس شاعر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے وہ ہے مرزا محمد جعفر زٹلی، جسے مختصر طور پر جعفر زٹلی کہا جاتا ہے۔ اس کی شاعری کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہج و گوئی بھی ہے اور شعر اشوب بھی ہے۔ ظاہر ہے ہج و گوئی اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں کسی کی برائی بیان کی جائے، اور شعر اشوب جس میں کسی شہر کی تباہی کا تذکرہ ہو۔ یہ شاعر یعنی جعفر زٹلی اورنگزیب کا دور بھی دیکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو نااہل سلاطین تھے ان کے ادوار کو بھی اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور کچھ درباروں سے بھی یہ منسلک رہے تھے۔ اس لیے اسے جو سلطنت کی جو خامیاں ہیں، جو ناہمواریاں ہیں، اس کا ان کو اچھی طرح پتہ تھا۔ اس لیے یہ اپنی شاعری میں ان ناہمواریوں کو یا حکومت کی ان نااہلیوں کو سامنے لایا کرتا تھا۔ اس کی شاعری میں پکھڑ پن بھی تھا، اور بعضی جگہ فحش گوئی بھی اس کی شاعری میں موجود تھی، لیکن مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھی شاعری بھی اس کے ہاں ملتی ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہہ سکتے کہ صرف پکڑ پن ہی ہے اور فحش گوئی ہی ہے، بلکہ اچھی شاعری بھی ہے۔ اور بدقسمتی سے یہ شاعری ہی کی وجہ سے اپنی زندگی بھی گنوائی تھی، جب ایک بادشاہ آئی تھنک فرخزیر، اس کے خلاف اس نے کوئی شعر لکھا تھا جس پر اس کو اتنا غصہ آیا تھا کہ اس نے جعفر زٹلی کو پھانسی کی سزا سنائی تھی۔ یعنی یہ اسی اپنے ادب کی وجہ سے، طنز و مزاح کی وجہ سے اپنے انجام کو بھی پہنچ گیا تھا۔ جعفر زٹلی کے بعد سودا، انشا اور نذیر اکبر آبادی نے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے بھی ہج و گوئی کے ذریعے، شعر اشوب کے ذریعے طنز و مزاح کو آگے لانے میں
اور اس کو ترقی دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ سودا جو ہجوگوئی زیادہ تر کرتا تھا، جو شاعری کرتا تھا، اس میں دشمنی کے عناصر بھی کافی زیادہ تھے، مطلب اس کے مخالفین کافی زیادہ تھے، اور یہ اپنے مخالفین کو زج کرنے کے لیے، ان کو نیچا دکھانے کے لیے ہجوگوئی کیا کرتا تھا، طنز و مزاح کیا کرتا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے بھی کام کیا کرتا تھا۔ نثر میں جب ہم کہتے ہیں کہ طنز و مزاح کا آغاز کب ہوا، تو نثر میں طنز و مزاح کو دیکھنے کے لیے ہم غالب کے خطوط کو دیکھتے ہیں۔ غالب کے خطوط میں ہمیں طنز و مزاح کی مثالیں نظر آتی ہیں۔ اس میں بے تکلفی ہے، اس میں تلخی نہیں ہے، کڑواہٹ نہیں ہے، اور اس کی بڑی بات یہ ہے کہ غالب نے خود کو بھی مزاح کا نشانہ بنایا، جو کہ اعلیٰ ظرفی کا کام ہے، جو کہ اہم کام ہے۔ اور غالب کے بعد طنز و مزاح کا جو اگلا دور ہے وہ اودھ پنچ ہے، یعنی ایک مشہور اخبار جو 1877 میں سامنے آیا، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی بے باکی کے ساتھ طنز کیا گیا، مزاح کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کے خلاف ایک لفظ کہنا بھی جرم تصور ہوتا تھا، اور انگریز کسی کو بھی اپنے خلاف طنز کرنے یا مزاح کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اودھ پنچ ہیں، اس کے جو لکھنے والے تھے، انہوں نے بہت ہی بے باکی کے ساتھ اور انتہائی بہادری کے ساتھ مغربیت پر انہوں نے طنز کیا، اور انگریزوں کی وجہ سے معاشرے میں جو ناہمواریاں پیدا ہو گئی تھی ان کو بھی بہت ہی شدت کے ساتھ سامنے لایا، اور اسی اخبار میں جو مغرب پسند لوگ تھے یا انگریزوں کے جو حامی تھے، ان پر بھی سخت تنقید کی گئی اور طنز کیا گیا، جن میں سر سید احمد خان بھی شامل تھا۔ سر سید احمد خان کے خلاف بھی اس اخبار کے ذریعے یا اس اخبار میں بہت ہی تنقید کی جاتی تھی یا طنز و مزاح کیا جاتا تھا۔ اور اسی دور میں مشہور ناول فسانہ آزاد بھی سامنے آیا، اس میں بھی یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ طنز و مزاح کو نثر لحاظ سے آگے لانے میں اس ناول نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا، جو شروع سے لے کر آخر تک مختلف کرداروں کے ذریعے جو لکھنؤ کا معاشرہ ہے اس کی عکاسی کی گئی ہے، اور یہ ناول جو ہے طنز و مزاح سے بھرپور ہے، معمور ہے۔ اور اسی دور میں اکبر علی آبادی بھی سامنے آئے، جو اپنی شاعری کے ذریعے اس نے طنز و مزاح کو ترقی دی، اور انتہائی مغرب کے سخت خلاف تھے، انگریزوں کے سخت خلاف تھے، اور سر سید احمد خان کے بھی سخت خلاف تھے، اور اس کے خلاف اکثر یہ جو ہے شاعری کرتے تھے، طنز و مزاح کیا کرتے تھے۔ اور اکبر علی آبادی کے بعد جو شاعری کا جو یہ طرز تھا جس نے اس کو متعارف کرایا تھا، جو مغربیت کے خلاف جو شاعری ہے یا جو جدت پسندی جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس کے خلاف جو شاعری ہوتی تھی، بہت سے اور شعراء نے اکبر علی آبادی کو فالو کیا اور اسی طریقے سے شاعری کرنے لگے۔ لیکن مشہور شاعر ہیں ظریف لکھنوی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے شاعر تھے جس نے حقیقی معنوں میں جو اکبر علی آبادی ہیں اس کے جانشین اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور یہ اودھ پنچ کے لیے بھی لکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو حالت سامنے آئی، یعنی پہلی جنگ عظیم جب رونما ہوئی تو اس کے بعد برطانیہ سے مختلف چیزیں ہندوستان آنی بند ہو گئی، اور انگریزوں نے کوشش کی کہ ہندوستان میں کارخانے قائم کریں، اور انہوں نے بہت سے کارخانے قائم کیے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں کچھ خوشحالی سی آ گئی، کچھ خوشحالی آ گئی۔ تو اس زمانے میں جو مزاح نگار سامنے آئے ان میں فرت اللہ بیگ ہیں، پطرس بخاری، سجاد حیدر یلدرم، ملا رموزی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان کی جو مزاح نگاری ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں طنز کی زیادہ شدت نہیں ہے، یعنی ان لوگوں نے انگریزوں پر بہت زیادہ شدت سے طنز نہیں کیا ہے، بلکہ ان کی مزاح نگاری میں ہمیں توازن نظر آتا ہے، جس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انگریزوں نے کسی نہ کسی طرح ہندوستان کو کچھ ترقی دینے کے لیے کام کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ
یہ روشن خیال بھی تھے، اور روشن خیالی کی وجہ سے ان کے لہجے میں نہ تلخی تھی نہ نفرت تھی، جس طرح سابقہ جیسے ہم جعفر زٹلی کو لے لیں یا کسی اور مزاح نگار کو لے لیں تو ان میں جو ہے بہت زیادہ تلخی سی تھی اور مغرب کے خلاف سخت نفرت تھی، لیکن جو نام میں نے ابھی لیے ہیں ان میں وہ نفرت نہیں تھی، وہ شدت نہیں تھی۔ اس کے بعد آزادی کی ہم بات کریں تو آزادی کے بعد جو طنز و مزاح سامنے آتا ہے اس میں تلخی بھی ہے، اس میں کڑواہٹ بھی ہے۔ وہ اس لیے کہ آزادی کے بعد شعراء نے، ادباء نے جو سوچ قائم کی تھی، انہوں نے سوچا تھا کہ جب پاکستان بن جائے، ہندوستان آزاد ہو جائے تو پھر تمام مسائل حل ہوں گے، عوام خوشحال ہوں گے اور ہر طرف خوشحالی ہوگی، تو ان کا یہ خواب پورا نہ ہوا۔ آزادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسائل تھے، انگریز جو موجود تھے ان کی موجودگی میں جتنے مسائل تھے، آزادی کے بعد وہ اور بھی بڑھ گئے۔ جو ہجرتیں ہوئی، جو قتل عام ہوا، جو عصمت دری ہوئی، جو بے روزگاری ہوئی، جو ظلم و ستم ہوا، گھروں پہ قبضے ہوئے، تو یہ انگریزوں کی موجودگی سے بھی حالات اور زیادہ خراب ہو گئے۔ تو ظاہر ہے جو ادیب تھے وہ انتہائی مایوس ہو گئے تھے، اور اس وقت انہوں نے جو طنز و مزاح سامنے لایا اس میں تلخی تھی، اس میں طنز تھی، مزاح بہت زیادہ کم تھا۔ ان شعراء جو ہیں آزادی کے بعد جنہوں نے طنز و مزاح کو آگے بڑھایا، ان میں فکر تونسوی ہے، فرقت کا کوروی ہے، یوسف ناظم ہے، اور مجتبیٰ حسین ہے، احمد جمال پاشا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے طنز کو دیکھا جائے تو اس میں تلخی کافی زیادہ ہے، اور یہ لوگ مزاح سے تھوڑے سے دور رہے اور طنز سے کام لیا۔ اس کے بعد جدید دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نام ہے مشتاق یوسفی کا، جنہوں نے طنز و مزاح میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مشتاق یوسفی نے طنز و مزاح کو باقاعدہ ایک صنف ادب بنا کے چھوڑا۔ اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صنف ادب نہیں ہے، اس کو بھی الگ صنف کا درجہ دینے والے جو طنز و مزاح ہیں وہ مشتاق یوسفی ہیں۔ بہت بہترین کتابیں اس نے لکھی، اور اس کے طنز و مزاح کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نہ تلخی ہے نہ کڑواہٹ ہے، بلکہ انتہائی پر اثر یہ مزاح کرتے ہیں، اور پکڑپن بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فحش گوئی بھی نہیں ہے، کڑواہٹ بھی نہیں ہے، ترشی بھی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے بہت ہی ایک یوں کہہ سکتے ہیں کہ طنز و مزاح کو بالکل ایک منفرد سا اسلوب دیا، منفرد سا انداز دیا کہ انتہائی مہذب طریقے سے تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے، اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اس نے مزاح نگاری کی، اور اس طرح طنز و مزاح کو اس نے عروج تک پہنچا دیا۔ ناظرین کرام، میں نے جو طنز و مزاح کے حوالے سے آپ کو جو لیکچر دیا ہے وہ اپنے مطالعے اور اپنی بساط کے مطابق دیا ہے۔ اس میں بہت سے نام سامنے آتے ہیں جن کا میں نے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ اگر میں بہت سے ناموں کا تذکرہ کروں اور بہت وسعت سے اگر میں لیکچر دے دوں تو پھر ناظرین کے لیے اس لیکچر کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے کوشش کی ہے کہ میں مختصر انداز میں ایسے طریقے سے طنز و مزاح کی روایت سامنے لے آؤں کہ جس سے جو سننے والے ہیں یا جو دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں ایک خاکہ سا بن جائے، اور وہ طنز و مزاح کی روایت کے حوالے سے اپنے شعور کے مطابق، اپنے عقل کے مطابق کچھ نہ کچھ لکھ سکیں۔ تو اسی لیے میرا لیکچر مختصر تو ہے، لیکن انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔